بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. عزیز طلبہ، فقی قواعد کے دروس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور آج اس سلسلے کی یہ نشست نمبر 47 ہے. آج کی نشست میں بھی ہم 99 قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ پڑھیں گے، وہ ہے قاعدہ نمبر 34. بلکہ یہ قاعدہ چونکہ مختصر ہے تو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ قاعدہ نمبر 35 کو بھی ایک نظر دیکھیں گے اور اس کی جو تفصیلات ہے وہ بھی اسی نشست کے اندر دیکھتے ہیں. قاعدہ نمبر 34 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ ما حرم فعلہ حرم طلبہ، کہ جس چیز کا کرنا حرام ہو اس چیز کا کسی دوسرے سے مطالبہ کرنا بھی حرام ہے. ما حرم فعلہ، جس چیز کا کرنا اور فعل حرام ہو، حرم طلبہ، اس چیز کو طلب کرنا بھی حرام ہے. اس قاعدے کی دیگر تعبیرات میں دو تعبیرات جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے. ایک ہے یحرم طلب ما یحرم علی المطلوب منہ فعلہ، تقریباً وہی مفہوم ہے، تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی ہے. اسی طرح ما حرم استعمالہ حرم اتخاذہ، یہ بھی تقریباً وہی ہے کہ جس چیز کا استعمال حرام ہو اس چیز کے اتخاذ یا اس کو بنانا تو یہ بھی حرام ہے. بہرحال یہ ہے بنیادی طور پر یہ قاعدہ. اور جہاں تک دوسرا عنوان ہے قاعدے کا مفہوم، کہ اس قاعدے کا مفہوم کیا ہے. شریعت میں جس کام کا کرنا انسان کے لیے خود حرام اور ناجائز ہوتا ہے تو اس کام کے کرنے کا دوسروں کو حکم دینا اور دوسروں سے وہ ناجائز کام کروانا بھی شرعاً ناجائز ہوتا ہے. بلکہ یہ صرف ناجائز کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ہر درجے کا علماء نے یہ حکم بیان کیا ہے کہ جس طرح ایک کام کا انسان کے لیے کرنا مکروہ ہے تو دوسروں سے وہ کام کروانا یا دوسروں سے اس کا مطالبہ کرنا بھی مکروہ ہوگا. اسی طرح جس کام کا کرنا حرام تو دوسروں سے اس کا مطالبہ کرنا یا دوسرے سے اس کا طلب کرنا بھی حرام. اور یہ بھی بنیادی طور پر اسی دلیل کے تحت آتی ہے یہ وجہ کہ جس طرح یہ بھی اعانت علی المعصیت میں آئے گا کہ ایک کام اگر آپ کے لیے حرام ہے اور آپ کسی اور کو سے مطالبہ کر رہے ہیں اس کام کے کرنے کا تو یہ تو ایک قسم کی اعانت علی المعصیت ہے اور آپ گناہ کے کام میں لوگوں کے لیے تعاون کر رہے ہیں. تو اعانت علی المعصیت تو بنص قرآن حرام ہے کہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اس لیے یہ جو ہے ناجائز ہے اور اس کو علماء نے حرام قرار دیا ہے. بہرحال اس قاعدے کی جہاں تک تفریعات کا تعلق ہے تو ویسے اس کو کئی تفریعات آپ کو مل جائیں گی فقہ کی کتابوں میں، لیکن جس طرح مشہور مثالیں ہیں کہ ظلم، جس طرح ایک انسان کے لیے خود ظلم کرنا حرام ہے، اسی طرح دوسرے شخص سے یہ کہنا کہ بھئی تم فلاں آدمی پر ظلم کرو یہ بھی حرام ہے. رشوت جس طرح لینا حرام ہے تو دوسروں کو اس کی ترغیب دینا یا دوسروں سے اس کا مطالبہ کروانا یہ بھی حرام ہے. دھوکہ جس طرح دینا حرام ہے تو لوگوں کو خیانت اور دھوکے کی ترغیب دینا یہ بھی حرام ہے. اسی طرح معصیت اور گناہ کے کام میں تعاون کرنا، خود جس طرح گناہ کا کام کرنا جائز نہیں ہے تو اسی طرح معصیت اور گناہ کے کام میں کسی سے مطالبہ کرنا یا ڈیمانڈ کرنا یہ بھی حرام ہے. بہرحال یہ ایک مختصر سا قاعدہ تھا جس کی مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی. اب ہم قاعدہ نمبر 35 دیکھتے ہیں. قاعدہ نمبر 35 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں. مشہور قاعدہ ہے کہ العادت محکمۃ، کہ عادت فیصلہ کن ہے یا عادت کو حکم بنایا جا سکتا ہے، فیصلہ کرنے والا بنایا جا سکتا ہے. اس قاعدے کے مختلف عنوانات کے تحت ہم اس کو دیکھتے ہیں. ویسے تو یہ بڑا تفصیلی اور مشہور قاعدہ ہے لیکن اس کی جو بنیادی اور اہم نکات ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. دو اس کی تعبیریں ہیں. ایک ہے العادت تنزل منزلۃ اللفظ، کہ عادت بھی الفاظ کی جگہ پہ آ جاتے ہیں، اور العادت تجعل حکما اذا لم يوجد التصریح بخلافها، کہ عادت کو فیصلہ کن بنایا جائے گا جب اس کے خلاف کوئی وضاحت وغیرہ نہ آئے. یہ بھی تقریباً اسی مفہوم کے ہے. جہاں تک الفاظ کی بات ہے دو الفاظ اس میں دیکھنے ہیں، ایک عادت اور دوسرا محکمہ. عادت کا لفظ عاد یعود سے ہے، اس کے اصل معنی آتے ہیں عربی میں لوٹ آنا، بار بار کوئی کام کرنا یا لوٹ آنا. اور عادت کو بھی عادت اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک انسان بار بار وہ کام کرتا ہے تو اس لیے وہ عادت اسی عمل کو کہتے ہیں. تو جس طرح علماء اس کی تعریف کرتے ہیں کہ ہی الامر المتکرر من غیر علاقۃ عقلیہ، کہ بغیر کسی عقلی تعلق اور علاقے کے ایک انسان بار بار کوئی کام کرے تو اس کو عادت کہتے ہیں.
بہرحال ایک اور لفظ عرف بھی ہے، وہ بھی اسی معنی میں ہے۔ فقہ کے اندر عمومی طور پر عادت اور عرف میں فرق بیان نہیں کیا جاتا، البتہ یہ کہ لغوی اعتبار سے علماء فرق بیان کرتے ہیں کہ عادت انفرادی عمل کو کہتے ہیں، اور وہی عمل جب بار بار جو ہے پورا معاشرہ کرنے لگ جائے اور ایک جماعت کرنے لگ جائے تو پھر اس کو عرف کہتے ہیں۔ بہرحال لیکن فقہ کے اندر عمومی طور پر عرف و عادت کو ایک ہی معنی میں مراد دیا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ محکمتن ہے، باب تفعیل سے اس میں مفعول کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کن بنانا، سالس بنانا، حکم بنانا، تحکیم سے ہے۔ تحکیم کا مطلب ہوتا ہے کہ دو آدمی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو رہا اور وہ کسی تیسرے شخص کو اپنے درمیان فیصلہ کن بنا دے کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں، تو محکمتن اسی سے ہے کہ عادت کو بھی فیصلہ کن بنایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک قاعدے کا مفہوم ہے، تیسرا عنوان، تو اس کے لیے اتنی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ فقہا کے ہاں عرف و عادت بھی باقاعدہ ایک شرعی دلیل ہے، اور جس سے فقہا نے کئی احکامات میں مدد لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن احکام کی جو علت ہے وہ عرف و عادت پر موقوف ہوتی ہے، تو عرف و عادت کے بدلنے کی وجہ سے وہ احکام بھی بدل جاتے ہیں، کیونکہ علت بدل جاتی ہے تو علت کے بدلنے سے احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے احکامات جو ہے وہ عرف و عادت کی وجہ سے بدل جاتے ہیں، اور عرف و عادت کو باقاعدہ کئی دلائل میں اور قواعد میں ذکر کیا ہے۔ جس طرح ایک اور قاعدہ بھی ہے کہ استعمال الناس حجت یجب العمل بها۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے عرف کی حاکمیت کو ایک شعر کے اندر یوں لکھا ہے کہ والعرف فی الشرع له اعتبار لذا علیہ الحکم قد یدار، کہ شریعت میں عرف کا اعتبار ہے، اسی لیے عرف پر جو ہے کبھی کبھی احکام کا دار و مدار رکھا جاتا ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تمام احکامات اور ہر قسم کا حکم جو ہے وہ عرف و عادت پر موقوف نہیں ہوتا کہ عرف و عادت سے ہر قسم کے حکم میں تبدیلی کی جائے۔ اب کچھ خاص احکامات ہیں جن کی تفصیل بعد میں ہم پڑھیں گے۔ منصوص اور قطعی احکامات کو ہم عرف و عادت کی بنیاد پر تبدیل نہیں کر سکتے، جیسے زنا کی حرمت، سود کی حرمت وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی، لیکن کچھ اور احکامات ایسے ہیں جن کا دار و مدار عرف پر ہو تو وہ عرف کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔ یہ ہے اس کا تیسرا عنوان۔ چوتھا عنوان دیکھتے ہیں، وہ قاعدہ کے دلائل ہے کہ عرف اور عادت کے معتبر ہونے پر کئی دلائل موجود ہیں، قرآن سے بھی موجود ہے اور سنت سے، اجماع اور قیاس کی دلیل بھی موجود ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیات سے علماء نے استدلال کیا ہے، جیسے سورہ اعراف کی آیت ہے خذ العفو وامر بالعرف، تو وہاں عرف جو ہے وہ اگرچہ نیکی کے معنی میں ہے، لیکن علماء نے اس سے عادت کے معنی میں بھی دیا ہے، اور کہ بھئی جس کو عام طور پر لوگ اچھا سمجھتے ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ پر بھی آیا ہے کہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، کہ عام معروف طریقے کے مطابق جو نان و نفقہ ہے وہ شوہر پر لازم ہوگا، تو اس میں بھی عرف کو کو مد نظر رکھا ہے۔ احادیث کے اندر بھی آیا ہے کہ جس ایک حدیث آتی ہے جس میں ابو سفیان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے کہ بھئی وہ جو ہے وہ ذرا کنجوس آدمی ہے اور اس کے مال میں سے میں جو ہے اس کی اجازت کے بغیر لے سکتی ہوں یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں اتنا لے لیا کرو، خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، یعنی جو عام عرف کے مطابق جتنا خرچہ ہے اتنا آپ لے سکتی ہے۔ اور بھی اس طرح کی کئی احادیث ہے، صحابہ کرام کے آثار بھی اس پر موجود ہے، فقہا کا اس بات پر اجماع بھی ہے، کسی نے انکار نہیں کیا کہ عرف کا بالکل اعتبار نہیں ہے، عرف کا اعتبار ہے۔ تو اسی لیے یہ علماء نے اس کے دلائل کے اندر اجماع کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا عنوان ہے عرف کی اقسام۔ یہ بڑا اہم عنوان ہے، اس کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد کے جو عنوانات ہیں اس کو ہم اگلی نشست کے اندر پڑھیں گے کیونکہ وہ تفصیلی ہے، تو اس لیے ہم فی الحال عرف کی اقسامات کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو عرف کی علماء نے کئی اقسام بیان کی ہے، ہم اس کو 3 نکات کے تحت جمع کر سکتے ہیں۔ ایک عرف صحیح اور عرف فاسد۔ عرف صحیح وہ ایسا عرف ہے جو شریعت کے قطعی اور منصوص محرمات کو حلال نہ کرے اور نہ شریعت کے منصوص اور قطعی حلال کو حرام کرے، اگر ایسا عرف ہے تو اس کو عرف صحیح کہیں گے۔ اور عرف فاسد کا مطلب ہوتا ہے جو شریعت کے منصوص اور قطعی احکامات جو حرام ہے ان کو حلال یا حلال کو حرام کرتا ہے، تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہے، جیسے سود وغیرہ ہے، یا آج کل بیانہ کی ضبطی کا جو مسئلہ ہے، ضبط کیا جاتا ہے، یہ عمومی طور پر جائز نہیں ہے، تو اسی لیے اس کو عرف فاسد کہیں گے۔ دوسری تقسیم ہے عرف لفظی اور عملی۔ عرف لفظی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی لفظ یا کلام مخصوص معنی کے اندر ایک عرف کے اندر استعمال ہونے لگے، اور جب بھی وہ لفظ استعمال ہو تو بغیر کسی قرینہ اور دلیل کے انسان کے ذہن میں وہی عرفی معنی آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں عرفی لفظی۔ جیسے لفظ حرام ہمارے ہاں جو ہے اپنے طلاق کے لیے استعمال ہونے لگا ہے۔ اور عرفی عملی کا مطلب ہوتا ہے وہ عمل، وہ کام جو اکثر لوگ بار بار کرتے ہو، اس کو علماء تعامل بھی کہتے ہیں، کہ بھئی عرف کے اندر ایک عمل بار بار ہونے لگے تو اس کو کہتے ہیں عرفی عملی۔
اسی طرح تیسری جو تقسیم ہے وہ عرف عام اور خاص کی ہے. عرف عام کا مطلب ہوتا ہے وہ عرف عادت جو تمام شہروں میں اور اکثر علاقوں میں لوگ اس پہ عمل کرتے ہوں یا تمام علاقوں میں اس پہ عمل کرتے ہو، جیسے استثناء اور آرڈر پر چیز بنوانے کا جو عرف ہے. اور عرف خاص کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام شہروں میں اور تمام لوگوں میں اس کا وہ عادت اور عرف عام نہ ہو، کسی خاص شہر اور کسی خاص علاقے تک اس کا رواج محدود ہو، یا لوگوں کی ایک مخصوص جماعت تک اس کا رواج جو ہے وہ محدود ہو، تو اس کو عرف خاص کہتے ہیں. بہرحال اس کو سمجھنا ضروری تھا اور عرف کی اقسام کے تحت. اس کے بعد جو ہے 3-4 اہم عنوانات آتے ہیں. عرف کی حاکمیت ہے، عرف کے معتبر غیر معتبر ہونے کی تفصیل ہے، عرف کے معتبر ہونے کی شرائط ہے، اور آخر میں پھر انشاءاللہ کچھ تفریحات ہے. تو چونکہ ایک تفصیلی عنوانات 3-4 رہتے ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر دیکھتے ہیں.